اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن ویمن UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر 10 روزہ مجالس محرم کی دوسری نشست میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مشہور ہے زمانے میں شجاعت حسین کی، مشہور ہے زمانے میں شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ محرم الحرام کا مہینہ دین اسلام کی تجدید و احیاء کے لیے اہل بیت اطہار کی طرف سے دی جانے والی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کربلا میں دی جانے والی قربانی اور یزیدی نظام حکومت کے خلاف ان کے ارشادات اور خطابات قیامت تک کے لیے کلمہ حق علامت کے طور پر ہماری ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ راہ عظیمت کی داستان انبیاء علیہ السلام سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اگر لکھی جائے تو اوراق کم پڑ جائیں۔ جذبہ اور ثابت قدمی یہ دو ایسی چیزیں ہیں، ایسے جوہر ہیں جسے سرشار ہو کر انسانیت بقا و دوام حاصل کر لیتی ہے اور رہتی دنیا تک اس کی عظمتوں اور شوکتوں کے انمٹ نقوش ثبت ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کبھی آزر قدر گمراہی میں دست خلیل بن کر جلوہ گر ہو جاتا ہے تو کبھی ضرب کلیم بن کر فرعون کی تلسم سحری کو توڑتا نظر آتا ہے۔ کبھی وہ بلال، صہیب، سمیہ، ام عمارہ، لال یاسر کی صورت میں کفار کے مظالم کے خلاف کوہ عظیمت کی طرح مقابلہ کرتا دکھائی دیتا ہے، تو کبھی نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں یزیدی فتنے کے خاتمے کے لیے معرکہ کرب و بلا میں جان کی بازی لگا کر اثار و قربانی اور عزیمت و دعوت کی ایسی روایت قائم کرتا ہے کہ بعد کی نسلیں بھی اسے مشعل راہ بنانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ امام عالی مقام کی شہادت 72 تنوں کے خون کا نذرانہ دینے سے ہی آج اسلام زندہ ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرات اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی کی مرہون منت ہے۔ جس نے راہ رخصت چھوڑ کر راہ عظیمت کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر زمانے میں جو تاریکیاں تھیں ان کو ایسے اجالوں میں بدل دیا آپ نے کہ 1400 سال انسانیت کی راہیں آج بھی روشن ہیں۔ صبر و رضا اطاعت و جرت کا پیشوا، صبر و رضا اطاعت و جرت کا پیشوا، سچ پوچھئے تو حاصل قرآن حسین ہے، سچ پوچھئے تو حاصل قرآن حسین ہے۔ اب میں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گی سسٹر عروج علی کو کہ وہ آئیں اور آیات بینہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ سسٹر عروج علی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر سسٹر عروج. کبھی ذکر شہنشاہ دو عالم ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ذکر شہنشاہ دو عالم ہم نہ چھوڑیں گے خدا توفیق دے یہ راہ ہم مرتے دم نہ چھوڑیں گے خدا توفیق دے یہ راہ ہم مرتے دم نہ چھوڑیں گے کہو تو چھوڑ دیں یہ جان و تن دنیا کے دیوانوں کہو تو چھوڑ دیں یہ جان و تن دنیا کے دیوانوں مگر ہم دامن سرکار دو عالم نہ چھوڑیں گے مگر ہم دامن سرکار دو عالم نہ چھوڑیں گے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی
اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اب میں نعت اور منقبت کے لیے دعوت دوں گی باجی غزالہ منیر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت اور منقبت پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، یوں ہی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں ہی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ محروم کرم
رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا کہا نبی نے حسین ہر پل سنوں گا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا سنوں گا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زباں پہ پھر بھی قرآن رکھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زباں پہ پھر بھی قرآن رکھنا کہا نبی نے حسین ہر پل جو وقت آئے حسین تجھ پر تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا کہا نبی نے حسین ہر پل یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں یہ کہنے آیا ہے کربلا میں یہ دین میرا میری شریعت یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے دیان
جو مانگے حق تجھ سے جان میری، جو مانگے حق تجھ سے جان تیری، تو پھر بچا کے نہ جان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل۔ میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے میں کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، اور زمانے میں کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمیں پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔
ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر بات جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت اور منقبت پیش کر رہی تھیں۔ ناظرین محترم، واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ انقلاب ہے، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام امام انقلاب ہیں، اور بازبان شاعر حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، صورت ہے فاطمہ کی تو سیرت علی کی ہے، صورت ہے فاطمہ کی تو سیرت علی کی ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے۔ اور وہ حسین کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، میدان کربلا میں شہادت خرید لی، میدان کربلا میں شہادت خرید لی، نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی، نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کے خطاب کے لیے دعوت دوں گی محترمہ باجی فائزہ عادل قاسمی صاحبہ کو کہ آپ آئیں اور امام حسین علیہ السلام پیکر توکل کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ محترمہ باجی فائزہ عادل قاسمی صاحبہ۔ بہت شکریہ محترمہ باجی یاسمین صاحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر میرے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری معزز ماؤں بہنوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان، جس نے مجھے آج ایک بار پھر اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور محبوب کے محبوب یعنی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے لیے چنا اور مجھے توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی، آپ کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری معزز ماؤں بہنوں اور دوستوں، میں آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھی ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محفل میں شامل ہونے کی سعادت بخشی۔ ساتھ ساتھ میں منہاج امید لیگ UK کی بھی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج پھر اس خوبصورت محفل میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میری معزز ماؤں بہنوں، آج میں جس موضوع پر سخن آرائی کی سعادت حاصل کر رہی ہوں وہ موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت پیکر توکل۔ میری معزز ماؤں بہنوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے توکل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ توکل ہے کیا، توکل کہتے کسے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ توکل ہے کیا۔ تفسیر رازی میں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کے معنی یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو بیکار اور فضول سمجھ کر چھوڑ دے، بلکہ جیسے پہلے بعض لوگ کہتے تھے اور کرتے تھے، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے
لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے۔ اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دریافت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے باندھ کر توکل کرو، یعنی توکل اس چیز کا نام ہے کہ کسی کام کے کرنے میں اسباب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر اختیار کیے جائیں، سنت عالی مقام سمجھ کر اختیار کیا جائے، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اسباب پر اعتماد کا ترک توکل ہے، یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں، بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ میری پیاری معزز ماؤں بہنوں دوستوں، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا اور اپنے تمام امور کے انجام کو اسی کے سپرد کر دینا ایک بہترین صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ہمارا ایسا کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی نیک کام کا ارادہ کریں یا آغاز کریں تو ہماری نظر صرف اسباب پر ہونے کے بجائے اپنے خالق اسباب عز و جل کی رحمت پر ہونی چاہیے، کیونکہ اسباب تو عارضی اور فانی ہے۔ میری معزز ماؤں بہنوں، جو مسلمان اپنی کسی بھی پریشانی میں، آفتوں میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں، کسی بھی معاملے میں، یعنی ہر معاملے میں اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے توکل کی وجہ سے اللہ رب العزت نہ صرف اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے، بلکہ اس کی برکت سے وہ کریم عز و جل اس مسلمان کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج سجا کر اسے انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اللہ رب العزت نے سیادت کا تاج سجایا، امامت کا تاج سجایا، سخاوت کا تاج سجایا، کرامت کا تاج سجایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہادت کا تاج سجایا۔ اور یہ سب کچھ میری بہنوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس توکل، صبر اور استقامت کا نتیجہ تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طلاق آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو اللہ عز و جل پر توکل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ میری معزز ماؤں بہنوں، اگر آپ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں تو اس میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت وہ مقام کتنا عظیم ہے کہ جس پر فائز شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی ضمانت بھی ہو، تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے، اس سے محبت کرے، اس کی رعایت فرمائے، تو اس شخص نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، نہ تو اس پر عذاب ہوتا ہے،
نہ تو وہ نہ اسے دوری ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پردے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، یہ تو عام مومن کے لیے ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو کہ اللہ کے محبوب ہے۔ امام حسین کی مقام محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی ایک حسین شام کا ایک حال بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تو اس کو بھی محبوب بنا جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت امام حسین کے صدقے میں تو ہم سے محبت فرما اور ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، آمین۔ میری معزز ماؤں بہنوں، احادیث طیبہ میں بھی کئی مقامات پر توکل کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر واپس آتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو تو وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور یہ فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ دولت مند ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ میری معزز ماؤں بہنوں دوستوں، حضرت امام حسین کی شہادت بے خبری میں نہیں ہوئی، بلکہ آپ بچپن سے جانتے تھے کہ میری شہادت کربلا میں لکھی جا چکی ہے۔ آپ تو مقام شہادت بھی جانتے تھے، آپ تو وقت شہادت بھی جانتے تھے، آپ تو احوال شہادت بھی جانتے تھے، آپ باخبر تھے، مگر عشق الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے قدموں میں جنبش نہ آئی۔ میری بہنوں، اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر کے چھٹکارا پا لیتے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کر کے اس قضا سے فرار کا راستہ اختیار کر لیتے، پر آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ توکل کے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ یہاں میری بہنوں میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتی چلوں کہ توکل کے بھی درجے ہیں جن کو اولیاء نے بیان کیا ہے۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ توکل کے کیا درجہ ہے، پہلا درجہ کیا ہے اور کتنے درجے ہیں۔ میری معزز ماؤں بہنوں، توکل کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز دے دی جائے، اس شخص کو کوئی چیز مل جائے، عطا کر دی جائے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کسی شخص سے کوئی چیز لے لی جائے، چھین لی جائے، اس کو محروم کر دیا جائے تو وہ صبر کرتا ہے۔ یہ ہے توکل کا پہلا درجہ۔ اب یہاں میں آپ سب کو اس بات کے لیے یعنی محاسبہ کرنے کے لیے آپ سب سے بولوں گی کہ کیا ہم سوچیں کہ کیا ہم توکل کے پہلے درجے پر اترتے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے، اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے، تو ہم شکر تو دور کی بات ہے، ہم تکبر میں پڑ جاتے ہیں، عیاشیوں میں آ جاتے ہیں،
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں کہ کوئی ہم سے آگے نہ بڑھے، خود فراموش ہو جاتے ہیں، خدا فراموش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی چیز سے ہمیں محروم کر دیا جائے تو ہم شکوہ کرتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل میں نا امیدی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ محفلیں جو سجائی جاتی ہیں، ہم شکر گزار ہیں منہاج رومی لیگ UK کی پوری ٹیم کے، جو اتنی انتھک محنت کے ساتھ یہ محفلیں سجاتی ہیں، صرف اسی لیے تاکہ اگر ہم میں کوئی برائی ہے تو ہم اچھی بات کو سن کر اپنی برائی کو اپنے اندر سے ختم کر سکیں، قربانی دیں اپنی برائیوں کی۔ یہ مہینہ امام حسین کا جو مہینہ ہے، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں لیکن اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دی، ہمارے لیے قربانی دی، تو ہمیں بھی اپنے آپ کی جو برائیاں ہیں اس کو قربان کرنا ہوگا، اور ایسا بننا ہوگا کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دعا کرے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے محبوب حضرت امام حسین کے صدقے ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، ہمارے اندر سے تکبر ہٹا دے، یہ دنیا کے اندر بھاگ دوڑ آگے بڑھنا یہ سب ختم کروا دے، اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ ہم جئیں بھی تو اللہ اس کے رسول کے لیے اور مرے بھی تو اللہ اس کے رسول کے لیے، آمین۔ تو پہلا درجہ کیا کہ کسی شخص کو اگر کوئی چیز دے دی جائے یا عطا کر دی جائے، مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، اور نہ دی جائے تو صبر کرتا ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے توکل کا کہ من و عطا یعنی ملنا یا نہ ملنا برابر ہو جاتا ہے، یعنی صحت ہو یا بیماری ہو، فراخی ہو یا تنگی ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو یا محرومی ہو، ساری حالتیں متوکلین کے لیے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی جو کیفیت کسی چیز کے ملنے پر اس کے قلب پر محسوس ہوتی ہے، وہی کیفیت اس کو نہ ملنے پر، محرومی پر اس کے قلب پر محسوس ہوتی ہے۔ یہاں ایک واقعہ عرض کرتی چلوں، کتب میں آیا ہے، بعضوں نے اسے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور بعضوں نے کسی اور کی طرف۔ ایک دفعہ ایک جہاز میں تجارت کا سامان جا رہا تھا، خبر ملی کہ جہاز ڈوب گیا ہے اور تجارت کا سارا سامان ڈوب گیا ہے اور بہت بہت لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ جب ان بزرگ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے قلب پر نگاہ ڈالی اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑے دن کے بعد خبر آئی کہ پہلی والی خبر جھوٹی تھی اور جہاز سلامتی کے ساتھ اپنی جگہ پہنچ گیا ہے اور تجارت کا سارا سامان بک گیا ہے اور لاکھوں روپے کا نفع ہوا ہے۔ ان بزرگ نے پھر اپنے قلب پر نگاہ ڈالی اور مسکرائے اور کہا الحمدللہ۔ اہل مجلس میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، دونوں باتوں پر مسکرانا اور الحمدللہ کہنا، اس میں کیا راز ہے؟ تو عرض کی کہ نہ تو مجھے نقصان سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی مجھے نفع سے یعنی فائدے سے کوئی غرض ہے، مجھے غرض ہے تو اپنے دل کے حال سے غرض ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ جب مجھے نقصان کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کا محاسبہ کیا کہ کہیں میرے دل میں رنج و ملال تو نہیں آیا، تو میں نے اپنے دل کو شاکر پایا، میرا دل شاکر تھا، محبوب کی یاد میں شاغل تھا، دل کو تو کوئی خبر اور ہوش بھی نہیں تھی۔ تو اس حالت میں یعنی اس دل کی استقامت کی حالت پر میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ پھر مجھے جب نفع کی خبر ملی تو پھر میں نے اپنے دل کا محاسبہ کیا کہ کہیں میرا دل خوشی سے باغ تو نہیں ہوا، تو پھر میں نے اپنے دل کو بے نیاز پایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے دل کو حق کے حال پر استقامت کا وہ درجہ عطا کیا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے تو دل میں رنج نہیں ہوتا، اور اگر نفع ہو جائے تو دل میں خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ
دل کی خوشی تو مولا کی مسکراہٹ سے ہے، دل کی غمی بھی مولا کے رخ پھرنے سے ہے۔ یعنی جب دل اللہ کے تعلق میں اتنا ثابت قدم ہو جائے کہ اس کی خوشی اور غمی اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے تو یہ عمل توکل کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ تھا توکل کا دوسرا درجہ۔ اب تیسرا درجہ میری بہنوں، جب اولیاء توکل میں آگے بڑھتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے کہ خوشی اور غمی برابر نہیں رہتے، یعنی رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ اس کی لذت، آرام اور سکون سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہے۔ وہ اپنی نگاہ اوپر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو تکلیف دے کر ہم سے راضی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کوئی سکون نہیں، بس تو راضی رہے۔ اسی مقام میں کے بارے میں خواجہ غلام فرید نے ارشاد فرمایا کہ جے او یار میرا میرے دکھ وچ راضی، جے او یار میرا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلنے لاواں، جی کردائے تینو کول بٹھا کے دکھ پرانے سناواں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جو کہ عشق کا مقام ہوتا ہے، اور اس عشق کے مقام میں کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، جہاں تلوار کا گھاؤ بھی زیادہ لذت دیتا ہے۔ میری بہنوں، توکل اور عشق کی اسی کیفیت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی زبان مبارک سے شکوہ سنائی نہیں دیا، وہ دشمنوں کے آگے درخواست کرتے دکھائی نہیں دیے۔ جوان بیٹے علی اکبر اور شیر خوار بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشیں بھی اٹھا کر خیمے تک لائے، مگر مصائب و آلام کی ہوا عشق و توکل کے دیے کو مدھم نہیں کر سکی۔ اور ایسا بھلا کیوں کر ہوتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر، توکل اور رضا کا درس ان کی گھٹی میں دیا گیا تھا۔ ان کی ماں جناب فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا صبر و رضا کی ملکہ تھی۔ بھوک اور تکلیف میں بھی زبان تو زبان، کبھی دل میں بھی شکوہ نہیں لاتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تو وہ مولا علی شیر خدا ہیں جن کے در پر استقامت اور کرامت بھی اپنے دامن میں خیرات بھرتی نظر آتی ہے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے عظیم معمار ہیں، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو توکل کرنا سکھایا۔ میدان کربلا میں وہ وقت بھی آیا جس کا قدسیان فلک انتظار کر رہے تھے، جس کے نظارے کو چشم فلک ترس رہی تھی۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قربانی دینے اور سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد نیزوں اور تیروں سے جسم مبارک جھلنی ہو کر گھوڑے سے نیچے گرے، تلوار زمین پر رکھی، اپنے خون آلود ہاتھوں سے گرم کربلا کی تپتی ریت پر تیمم کیا اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ جیسے ہی سجدہ ریز ہوئے، ادھر قاتل کی تلوار گردن حسین پر لگی اور امام حسین قیامت تک کے لیے صبر و رضا اور توکل کی زندہ مثال بن کر مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ گویا کہ اس آیت کی تفسیر بن گئے۔ سورہ الفجر آیت نمبر 27-30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی اے اطمینان پا جانے والے نفس،
تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب، بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔ میری معزز ماؤں بہنوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے توکل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ میری بہنوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا زید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرنا اور راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دینا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا توکل مخلوق کی محتاجگی سے بچا لیتا ہے، بلکہ توکل اگر کامل ہو تو لوگ توکل کرنے والے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنے دیکھنے اور سننے والی میری معزز بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ منہاج و ملک UK جو شیخ الاسلام کی نگرانی میں حسینی کردار کی شمع جلانے کے لیے جگہ جگہ علاقوں میں، ٹاؤنز میں، ہر جگہ حلقات درود اور مجالس علم کا اہتمام کرتی ہیں، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی اسی حسینی قافلے میں شامل ہو کر اپنے حصے کا دیا جلائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر باجی۔ حب اہل بیت کے جذبے سے سرشار، بہت ہی پرمغز خطاب، دل کے میں اتر جانے والے انداز میں باجی خطاب فرما رہی تھیں۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں سلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں باجی غزالہ منیر صاحبہ کو ان اشعار کے ساتھ۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا ہے اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے دو جہاں میں سکہ حسین کا، نبیوں کی روز محشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، اذاں ہو بلال کی سجدہ حسین کا، میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ اب باجی غزالہ منیر صاحبہ سلام عقیدت پیش کریں گی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حشر میں سبق کنارے امتی تھے دم کو
حشر میں سب ایک کنارے، امتی تھے دم کو مارے، آ گئے جب وہ تو سارے، آ گئے جب وہ تو سارے، دیکھ کر ان کو پکارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ایک جھلک جو دیکھ پاؤں، جان میں تم پر لٹاؤں، ایک جھلک جو دیکھ پاؤں، جان میں تم پر لٹاؤں، راہ میں آنکھیں بچھاؤں، راہ میں آنکھیں بچھاؤں، دست بستہ پھر سناؤں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ نائب اصحاب و سرور، پہلے ہیں صدیق اکبر، پھر عمر، عثمان و حیدر، پھر عمر، عثمان و حیدر، بھیجیے سلام ان پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ دین حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں، دین حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں، فاطمہ کے لال دونوں، فاطمہ کے لال دونوں، مصطفیٰ کی آل دونوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اس جہاں سے جب سفر ہو، روح پاک پر نظر ہو، اس جہاں سے جب سفر ہو، روح پاک پر نظر ہو، یہ کرم نصیر پر ہو، یہ کرم نصیر پر ہو، اس کا سر ہو تیرا در ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر باجی۔
اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کا پروگرام جوائن کیا، اور میں درخواست کروں گی کہ اسی طرح آپ بقیہ کے پروگرام بھی ضرور جوائن کیجیے گا، اور خاص کر ہمارا آخری پروگرام ہے جس میں خصوصی خطاب فرمائیں گی صدر منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل محترمہ ڈاکٹر غزالہ حسن قادری صاحبہ، تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اور رب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کے حسینی کردار کو اپنانے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرمائے، محبت اہل بیت اطہار عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں میں ان مقدس ہستیوں جیسا تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔